شریعت میں جو مقصود ہے ان کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اور طریقہ ہے. اس لیے ذکر ایسے وقت میں کرے اور ذکر کے لیے ایسا وقت منتخب کرے جس میں کسی قسم کا تقاضا نہ ہو، نہ نیند ہو، نہ بھوک ہو، نہ کسی اور کام میں جانے کا ارادہ ہو، کوئی اور ارادہ نہ ہو. بس کیونکہ جب کوئی دوسری چیز کا تقاضا ہوتا ہے، توجہ اس کی طرف بار بار جاتی رہتی ہے، ذکر کی طرف، مقصود کی طرف متوجہ نہیں ہوتی. اور اس کے واسطے تہجد کا وقت بہت اچھا ہے، اس واسطے کہ اس وقت میں ایک نیند کا غلبہ تو ہو سکتا ہے، باقی اور کچھ نہیں، باقی اور کچھ نہیں. اور نیند کا غلبہ کوئی ایسا نہیں کہ وہ ختم نہ ہوتا ہو. رگڑیے تو نیند ختم ہو جاتی ہے، خمار ختم ہو جاتا ہے. پھر کیا کریں؟ جب بیٹھیں تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پہلے پڑھ لے بعد میں پڑھ لے، کوئی بات نہیں. اور یہ دھیان کرے کہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، اللہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے. اور اس تصور سے جو مزہ آتا ہے، جو رغبت دل میں پیدا ہوتی ہے ذکر کی، وہ بہت سارے فضائل سے نہیں پیدا ہوتی. محض اس تصور سے ذکر کی جو رغبت پیدا ہوتی ہے وہ بہت سارے فضائل سے پیدا نہیں ہوتی. میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، اللہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے. پھر حضرت حاجی صاحب بھی فرماتے ہیں، دوسرے بزرگان دین بھی فرماتے ہیں ہمارے سلسلے کے، یہ تصور کرے کہ ایک نور ہدایت عرش سے میرے اوپر آ رہا ہے اور میرے دل میں بیٹھ رہا ہے. جی ہاں، پھر میں کہہ رہا ہوں یہ تصورات شریعت کا حکم نہ مانا جاوے، صرف ایک ذریعہ مانا جاوے تو پھر یہ بدعت میں شامل نہیں. اور جو مقصود ہے اس میں مددگار ہیں کہ اللہ کو پکارا جاوے تو توجہ سے، نہ کہ غفلت سے، اس میں مددگار ہے. ان تصورات کو لے کر بیٹھیں، پھر وہ دعا پڑھے جو بتایا میں نے آپ کو. یہ تصور بعد میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ساری کائنات کا نظام سنبھالنے والے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اسألوکا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ان تحیی قلبی بنور معرفتک، تم میرے دل کو اپنے نور معرفت سے زندہ کر دیں. جس میں نور معرفت نہیں وہ مردہ ہے، جس میں نور معرفت ہے وہ زندہ ہے. ابداً، ہمیشہ کے واسطے. اے اللہ، ان تحیی قلبی بنور معرفتک ابداً یا اللہ. اور یہ درخواست بار بار کریں، کم سے کم 3 بار اور زیادہ. اور آپ جانتے ہیں کہ وتر یا وتر یہ پسندیدہ ہے، تو 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ پھر ذکر شروع.
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کس طرح ذکر کریں؟ جوش سے اور جلدی سے۔ یہ الفاظ جوش اور جلدی سے ادا کریں، زور سے نہیں کہا۔ وہ جو چیختے چلاتے ہیں بہت ناپسندیدہ بات ہے۔ جوش اور جلدی، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا۔ ایک سانس میں کئی مرتبہ کیا ہے، جلدی جلدی کیا ہے اور جوش سے کیا ہے۔ اس کا قلب پر بڑی جلدی اثر آتا ہے، بہت جلدی اثر آتا ہے۔ وہ تصورات ہو اور یہ کہنا، اور جب کہ لا الہ تو یہ سوچے کہ غیر اللہ میرے دل سے نکل گیا۔ پھر کہ الا اللہ، تو یہ تصور کرے کہ اللہ کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی۔ یہ میں آسان الفاظ بولنے کے لیے کہتا ہوں، ورنہ میرے حضرت فرماتے ہیں اللہ کی محبت سے میرا دل لبریز ہو گیا، کنارے تک بھر گیا، کنے تک بھر گیا، یہ فرما کر۔ تو پھر لا الہ، غیر اللہ میرے دل سے نکل گیا، الا اللہ، اللہ کی محبت سے دل لبریز ہو گیا۔ اس تصور کے ساتھ 200 مرتبہ کلمہ کہیں، 200 مرتبہ۔ پھر اسی تصور کے ساتھ کہ اللہ کی محبت سے میرا دل لبریز ہو، اس ذکر کو ذکر نفی و اثبات کہتے ہیں۔ اور الا اللہ، 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 الا اللہ۔ یہ ہے وہ جلدی اور جوش۔ 400 مرتبہ کہیں اسی تصور کے ساتھ کہ میرا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو گیا۔ اور یہ تصور ہماری طبیعت اور مزاج بنانے میں مددگار ہوگا، ہماری یہ سوچ بنے گی، ہاں ہمارا یہ مقصد بنے گا کہ اللہ کی محبت سے میرا دل لبریز ہو۔ پھر اس کے لیے ہم طریقہ تلاش کریں گے، اعمال تلاش کریں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ 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 اللہ۔ ایک سانس میں خوب کہنے کی کوشش کریں، جلدی، اور جوش تو ہے ہی اس میں، زور سے نہیں، جوش۔ اور یہ تصور کریں کہ میری روح بھی ذکر کر رہی ہے، میرا قلب بھی ذکر کر رہا ہے۔ اور اس کو کہتے ہیں ضرب لگانا، چوٹ لگانا۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ روح ہے، یہ قلب ہے۔ قلب کا کام ہے، دل کا کام ہے اللہ کی یاد۔ کان کا کچھ کام ہے، ناک کا کچھ کام ہے، آنکھ کا کچھ کام ہے، دل کا کام ہے اللہ کی یاد۔ تو دل بیدار ہو جاوے اور وہ اپنے کام میں لگ جاوے تو ہر وقت اللہ کی یاد، بغیر ارادے اللہ کی یاد۔ اور یہ جو روح ہے اس کا کام ہے مشاہدہ حق، اللہ کا مشاہدہ، اللہ کو دیکھنا۔ ان تعبد اللہ کأنک تراه۔ اگر یہ روح بیدار ہو جائے تو احسان کی کیفیت حاصل ہو جائے۔
احسان کی کیفیت حاصل ہو جائے. جی ہاں، آپ نے سنا ہوگا، اور جو صوفیہ کی کتابیں پڑھتے ہیں انہوں نے لطائف ستہ کا روشن ہو جانا، ہاں 6 لطائف کا روشن ہو جانا. نقشبندیہ تو اسی پہ محنت کرتے ہیں، ہمارے چشتیہ نہیں، ہمارے حضرت حاجی صاحب نہیں. حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ قلب بیدار ہو جاوے تو پھر سب بیدار ہو جائیں، سب لطائف جاری ہو جائیں گے. تو اس سے احسان کی کیفیت حاصل ہوگی، اللہ کی یاد اور احسان کی کیفیت. پھر آپ کو میں بتاؤں، سنو، مشاہدہ حق کے بھی درجات ہیں. یہ روح ہے، یہ خفی ہے، یہ اخفا ہے. ایک مشاہدہ دور سے، ایک نزدیک سے، ایک بہت نزدیک سے. جی ہاں، تو ان کے مشاہدے میں یہی فرق ہے. بہرحال ہے کیفیت احسان. یہ اللہ کی یاد. کہیں ہو گئے 2 اور 2 4. ایک سر بھی ہے، سر وہ ہے، وہ دماغ وہ یہاں ہے، اخفا یہاں ہے. ان چاروں کا کام مشاہدہ حق ہے. 5واں دل، جس کا اللہ کی یاد ہے. ایک چھٹا ہے نفس. تو اس کا جاری ہونا، اس کا صاف ہونا ہے خواہشات کا ترک، خواہشات چھوڑ دینا. تو اس ذکر سے، قلب کے جاری ہونے سے سب جاری ہو جاتے ہیں. اس لیے لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، زور سے، جوش سے اور جلدی سے. اس کے بعد پھر اب گویا کہ محبت بھی پیدا ہو گئی. یاد تو ہے ہی، گویا کہ محبت بھی پیدا ہو گئی، گویا کہ مشاہدہ اور معائنہ بھی ہو گیا. اب کیا ہے؟ اب اس کو پکارنا محبت میں، اللہ 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 اللہ. بہت اچھا، اللہ حافظ. ضرور ضرور، اللہ حافظ. بہت اچھا، اللہ جی. اچھا ضرور انشاءاللہ دعا کرتا ہوں انشاءاللہ. بہت اچھا، جزاک. اس طرح سے ذکر کریں. اب بندہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کس وقت ہوتا ہے؟ جی ہاں، سجدے میں بھی ہوتا ہے، سیوا اللہ کی یاد کے وقت. جی ہاں، اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے. میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، اللہ مجھے بھی یاد کر رہا ہے. اب دونوں کا کنیکشن جڑا ہوا ہے. پوری طرح بندہ اب اللہ کی طرف متوجہ ہے. اس وقت دعا بھی کر لیجیے، ہاتھ اٹھا کے کر لیجیے، بغیر ہاتھ اٹھائے کیجیے. بہت اچھا موقع ہے دعا کا، بہت اچھا موقع ہے دعا. یہ طریقہ ہے ان 12 تسبیحات کے ذکر کا. میں نے آپ کو ابھی ایک بات کہی تھی اور بار بار عرض کرتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنی تعریف کا
بڑائی کا تو شائبہ بھی ذہن میں نہیں ہے. آپ حضرات کو متوجہ کرنا، متنبہ کرنا مقصود ہے. ہاں، ابھی میں حیدرآباد میں تھا، وہاں ایک مجلس میں جانا ہوا. ہمارے ساتھی ہیں، ان کا اپنا سلسلہ ہے، اپنے باپ سے ہے، چشتی آئی، پڑھے تو جلال آباد میں ہو. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کہے کہ اب ذکر ہوگا، ذکر سکھانے کے واسطے ہے، لیکن پھر وہ سب باتیں کا ارتکاب ہوا جو ممنوع ہے. اور ذکر کا جو طریقہ انہوں نے بتایا اتنا بھاری بنا دیا کہ مبتدی اچھے خاصے لوگوں کے بس کی بات نہیں. الحمدللہ اپنے طریقے کا مجھے احساس ہوا کہ کتنا آسان، صرف ایک بات، غیر اللہ دل سے نکل گیا. صرف ایک بات، اللہ کی محبت سے دل بھر گیا. ٹھیک، بہت اچھا. اللہ اس کو یاد رکھو.